بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے سیاسی احکام سے متعلق بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان کا گہرا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ اسلام کی جو سورسز ہیں، اس کی جو بنیادی سورسز ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ایک بڑی اہم بات اور بڑی عام بات جو ہم عام طور سے سنتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ وقت عنقریب آئے گا یا آ چکا ہے کہ جو اسلام 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا یا 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ انارکی کی فضا سی پیدا ہوگی۔ تو یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ روایات میں بیان ہوئی ہے، اور اس کی نوعیت کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ سمجھا نہ جائے گا تو پھر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو اس سے وجود میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان تمام روایات کو ہم جمع کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو 72 یا 73 کا جو لفظ ہے یہ کوئی لٹرل لفظ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 72 یا 73 میں تقسیم مسلمانوں کی ہو جائے گی، بلکہ جو یہ اسلوب اس قسم کا ہے کہ جیسے اگر میں یہ کہوں کہ احمد اگر تم نے یہ کام 3 مرتبہ کیا تو زاہد تم یہ کام 4 مرتبہ کرو گے، گویا کہ اصل میں یہ ایک تقابل ہے خاص چیز کا، اور ایک خاص چیز کی شناخت سے متنبع کرنے کے لیے ایک خاص فگر ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عملاً یہ تقسیم اسی تعداد میں ہوگی۔ دوسری بات جو ان روایات کو اگر سب کو جمع کیا جائے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سرے سے کوئی مذہبی فرقوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ اصل میں سیاسی فرقے ہیں جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہر کہ انہوں نے جب رخصت ہونا تھا تو مسلمانوں کو متنبع کرنے کے لیے جو ان کو بعد میں حالات پیش آ سکتے تھے ان کے بارے میں وہ خبردار کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ رخصت ہو گئے تو بعد میں خوارج کا، سبائیوں کا اور بہت سارے اور فتنے ایسے درپیش ہوئے کہ لوگ جو تھے امت سے کٹ کے الگ ہو گئے، انارکی کی فضا پیدا ہو گئی، اور وہ پھر انہوں نے اسٹیٹ اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ روایات اصل میں بنیادی طور پہ پہلے جیسے میں نے عرض کیا کسی تعداد کو متعین نہیں کرتی، بلکہ یہ کہتی ہیں کہ یہ کام شاید ہوگا۔ کس تعداد میں ہوگا ظاہر ہے یہ ایک obvious سی بات ہے کہ اس میں تعداد کی نشاندہی اصل چیز نہیں تھی بلکہ اس واقعے کی نشاندہی اصل چیز تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں جو بات یہاں کہی گئی ہے وہ کسی مذہبی فرقے سے متعلق ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی افتراق جو ہے اس تک پہنچ سکتا ہے یا پہنچ جائے گا، اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد یہ معاملہ ہوا بھی۔ گویا کہ یہ روایات جو ہیں یہ اصل میں یہ بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اس تمام کے تمام معاملے میں متنبع رہنا چاہیے۔ امت کو اگر تقسیم کی یہ نوبت آئے تو ہرگز تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اسٹیٹ اتھارٹی سے جڑے رہنا چاہیے، اور یہ اسٹیٹ اتھارٹی ہے اس کے بارے میں خود قرآن مجید نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی یہ جو بات کہی گئی ہے کہ تلزم جماعت المسلمین، یعنی جماعت المسلمین سے یہاں مراد اسٹیٹ اتھارٹی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ روایات اصل میں یہ بتا رہی ہیں کہ سیاسی افتراق کے دور میں آپ کو گروہ در گروہ نہیں ہونا، آپ کو اپنا الگ امپائر نہیں بنانا، اپنا الگ گروہ کے طور پہ آپ نے نہیں رہنا، بلکہ ہر حال میں یہ کوشش کرنی ہے کہ اسٹیٹ کی اتھارٹی سے آپ چپکے رہیں، کیونکہ اسی میں سالمیت ہے، اسی میں پیس ہے، اسی میں اسلام کی بھی بقا ہے۔ گویا کہ ہمیں اپنی سیاسی افتراق کو ہرگز اس تک نہیں پہنچانا کہ اگر ہمیں کوئی اختلاف ہے اسٹیٹ سے تو ہم اپنا نظم بنا لیں، ایک اپنی جماعت بنا لیں، بلکہ ہر حال میں اسٹیٹ کی جماعت، اسٹیٹ اتھارٹی سے ہمیں جڑے رہنا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت میں جو کچھ بات بیان ہوئی ہے وہ بنیادی طور پہ سیاسی انتشار، سیاسی افتراق سے متنبع کرنے کے لیے بیان ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کام کر بیٹھیں۔ چنانچہ خلاصتاً ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ فرقوں میں تقسیم ہونا اس روایت میں اس مفہوم میں سرے ہی سے نہیں ہے کہ مذہبی اتنے فرقے بن جائیں گے، کیونکہ اس روایت کو عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے فرقہ واریت کے تدارک کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہمارے خود پیغمبر نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ امت اتنے فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہاں فرقے بالکل مراد نہیں ہیں جو مذہبی فرقے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی کوئی عمومی پیشن گوئی نہیں تھی کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے فوراً بعد کے جو حالات تھے ان کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر سے رسالت کا جو ایک ثبوت ہے وہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو متنبع کرنا بھی پیش نظر ہے کہ وہ اس سے بچ کے رہیں۔ اور چنانچہ ہمیں اس روایت سے اگر کوئی چیز اخذ کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی افتراق سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اور تمام معاملات میں ہر چیز میں اگر کوئی انارکی کا دورہ ہو تو اپنے آپ کو اسٹیٹ کی اتھارٹی سے یا جو بھی اس وقت ایک صورتحال اجتماعی نظم کی ہے اس سے جڑ کے رہنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔